اب جس سورہ مبارکہ کا آغاز ہے اس کا نام بڑا پیارا ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 47 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 95 نمبر ہے۔ اس میں 38 یعنی 38 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا۔ اضل اعمالہم، ان کے اعمال اللہ تعالی برباد فرما دے گا، کسی عمل پر ثواب اور صلہ نہیں ملے گا۔ اگر دنیا کے اندر کوئی اچھے کام بھی کیے ہیں، کسی غریب کی مدد بھی کی ہے، تو کافروں کو کچھ نہیں ملے گا۔ خاتمہ ایمان پر ہونا یہ ضروری ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ وآمنوا، اور وہ ایمان لائے، بما نزل علی محمد، اس کلام پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ کلام جو ان کے رب کی طرف سے سچا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو مٹا دے گا۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے کام سنوار دے گا۔ یعنی کوئی سچی پکی توبہ کرے تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس کی مدد فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کی مدد فرمائے گا۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، آئی ہوئی بلائیں ٹل جائیں گی۔ سچی پکی توبہ کرنے سے انسان بے شمار پریشانیوں سے نجات پا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، ذالک اصل بات یہ ہے، بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی، غلط باتوں کے پیچھے کافر چلے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کی۔ تو اب یہ دونوں برابر تو نہیں ہیں، اسی لیے ان کا انجام بھی الگ الگ ہوگا۔ کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ للناس امثالہم، اللہ تعالی لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جب تمہاری ملاقات کافروں سے ہو میدان جنگ میں، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنوں پر تلواروں کے وار کرو۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم ان کے خون کو اچھی طرح بہا دو۔ فَشُدُّ الْوَثَاقَ، تو مضبوطی کے ساتھ انہیں باندھ دو، یعنی جو کافر بچ جائیں انہیں قید کر لو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر تمہاری مرضی ہے بعد میں احسان کر کے انہیں چھوڑ دو۔ وَإِمَّا فِدَاءً، یا چاہو تو ان سے فدیہ لے لو اور مال کے بدلے میں چھوڑو۔ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ اپنا سامان اتار دے، یعنی کافروں کا زور ٹوٹ جائے۔ ذالک، یہ ساری باتیں اس طور پر ہیں، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ تعالی چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، تمہیں تلوار چلانے کی اور مقابلہ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن یہ اللہ کی مشیت ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور تمہیں ثواب ملے، اس لیے رب العالمین نے تمہیں اس چیز کا اختیار دیا۔ وہ چاہے تو کوئی کافر ایک قدم نہ چل سکے۔ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، ہاں لیکن تاکہ
اللہ تعالی تمہارے ایک کو دوسرے کے ساتھ آزمائے کہ کون اللہ کا فرما بردار ہے، کون اللہ کی راہ میں جانے اور اپنے مال قربان کرتا ہے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں یعنی شہید ہو جائیں. فلن یضل اعمالہم، تو ان کے اعمال ہرگز ضائع اللہ تعالی نہیں فرمائے گا، ان کو اچھے اعمال کا صلہ دیا جائے گا. سیہدیہم، ان قریب اللہ تعالی انہیں جنت کی راہ دکھائے گا. ویصلح بالہم، اور ان کے کاموں کو سنوار دے گا، یہاں تک کہ شہید کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. لیکن حدیث پاک میں الا الدین، قرضہ معاف نہیں ہوتا، قرض کے علاوہ سارے صغیرہ و کبیرہ گناہ شہید کے معاف کر دیے جاتے ہیں. وَيُدْخِلُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دیں، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنت میں داخل فرمائے گا، عَرَّفَهَا لَهُمْ، جسے وہ پہچانیں گے. اللہ تعالیٰ اس جنت کی پہچان انہیں کروائے گا. یعنی جنت میں جائیں گے تو وہ ایسا محسوس کریں گے کہ جیسے ہمیشہ سے جنت میں ہی رہتے تھے. ان کے لیے وہ مقام اجنبی نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو، یہ لفظی معنی ہے، یا مراد ہے اللہ کے دین کی مدد کرو. ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. یہاں پر دین اسلام کی خدمت کا حکم دیا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ جب انسان اسلام کی خدمت کرتا ہے تو رب العالمین اس کی مدد فرماتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہم پر رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرمائے تو اپنی زندگی کو اسلام کے لیے صرف کر دیں. ہمارا دن، ہماری رات، ہماری صلاحیتیں، ہمارا مال خدمت قرآن کے لیے ہو، اسلام کی دعوت کے لیے ہو. اللہ رب العالمین ہمیں ایسی توفیق و سعادت عطا فرمائے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتعسل لہم، پس ان کے لیے تباہی ہے. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال اللہ تعالی برباد فرما دے گا. کسی عمل پر ثواب اور صلہ نہیں ملے گا جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا. اے مالک و مولا، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس وجہ سے کہ جس کلام کو اللہ نے نازل کیا انہوں نے اسے ناپسند کیا، بس اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں نہیں چلے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ وہ دیکھیں ان سے پہلے برے لوگوں کا انجام کیسا برا ہوا. دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر عذاب کو نازل کیا. وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور کافروں کے لیے اسی کی مثل باتیں ہیں. یعنی جیسے پہلے لوگ تباہ ہوئے یہ بھی ایسی ہی تباہی کا شکار ہوں گے. اصل بات یہ ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اصل بات یہ ہے کہ مومنوں کا مددگار اللہ ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں. تو جب مہلت ختم ہوتی ہے تو کافر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اس قلیل دنیا میں رہتے ہوئے طویل ترین قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.